اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. غلام احمد اسٹارٹوکر ہیئر. آج ہم اپنا 4th لیکچر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ایڈمنسٹریشن آف جسٹس، جس میں ہم ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کے بارے میں ڈیٹیل سے ڈسکشن کریں گے. ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کو ہم اس طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں: دا ایڈمنسٹریشن آف جسٹس از دا pillar of the main pillar of the government in which the sovereign and cannot be violated the any imperative. In other sense, the most important and the primary purpose of law is to achieve the justice, and justice can achieve through the administration. سیلمن اس پہ اپنی رائٹنگ دیتے ہوئے بتاتے ہیں: Administration of justice employ the maintenance of rights within the political community by means of the physical force of state. In other sense, اس کو ہم یوں بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں: imperative time might was the sole right. Every man has his own judge, but with the passage of time, a person want to be seek revenge by his own hand. To stop this, look appear for necessary that the some strong tribunal should be administration, and now a state perform his function. ہوپس اس میں اپنی رائٹنگ دیتے ہوئے اس بات کو اس طرح بیان کرتے ہیں: without a common power to keep them all in the away, it is not possible for individuals to live in society. یہ جو ایڈمنسٹریشن آف جسٹس ہے، اس کو اگر ہم عام لفظوں میں بیان کریں تو اس کو ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو جسٹس سسٹم ہے، اس کے ایڈمنسٹریشنز جو ہیں یہ بہت ضروری ہے. پرانے وقتوں میں ہر بندے کے ساتھ جس کے ساتھ ظلم ہوتا تھا وہ اپنا ریونج اپنے طریقے سے، اپنی پنشمنٹس کو اپنے طریقے سے لیتا تھا، جس سے سوسائٹی کے اندر بڑا ہی ایک امبیلنسنگ سا ماحول ہو جاتا تھا. جو طاقتور تھا وہ اپنا ریونج، اپنے ساتھ ہوئی زیادتی کا تو بدلہ لے سکتا تھا، لیکن کمزور آدمی طاقتور سے بدلہ نہیں لے سکتا تھا. تو جس سے سوسائٹی کے پیرامیٹرز بڑے چینج ہو جاتے تھے. اسی چیز کو روکنے کے لیے سوسائٹی میں ایک ضرورت محسوس کی گئی کہ ہمیں ایک ایسا جوڈیشل سسٹم ہونا چاہیے جو طاقتور کے خلاف ایک کمزور آدمی بھی کھڑا ہو تو اس کے ساتھ جو ہوا زیادتی ہے، کوئی اس کے اوپر جو غلط کام ہوئے ہیں اس کا زیادتی جو بھی ثابت ہو جانے پہ اس کو قانون کے مطابق سزا دی جائے. تو اس لیے ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کو امپورٹنس حاصل ہے. اسی کے ساتھ ہی نیکسٹ سلیب پہ چلتے ہیں. ایڈمنسٹریشن آف جسٹس. وار اینڈ ایڈمنسٹریشن آف جسٹس آر دا ٹو موسٹ اسینشیل فنکشنز آف اسٹیٹ. وار اور ایڈمنسٹریشن جسٹس جو ہے دو ضروری جو فنکشنز ہیں وہ اسٹیٹ کی سمجھے جاتے ہیں. اگر دا اسٹیٹ از ناٹ انکیپیبل آف پرفارمنگ دیز ٹو فنکشنز، اگر اسٹیٹ ان دو پرفارمنس کو یا ان دو پیرامیٹرز کو فلفل نہیں کر پا رہی، ان کو جو ہے وہ کمپیٹ نہیں کر پا رہی، اٹ کین ناٹ بی کالڈ آ اسٹیٹ. تو ہم اس کو اسٹیٹ نہیں کہہ سکتے. یہاں پہ ایک بڑی ہیڈن سی بات کی گئی ہے کہ ایک اسٹیٹ کے متعلق یہ چیز بتائی گئی ہے کہ ایک اسٹیٹ کی ہم ڈیفینیشن میں ایڈمنسٹریشن اور وار ڈیکلیریشن کرنے کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ ایک اسٹیٹ کے پاس ایک لیگل اتھارٹی موجود ہوتی ہے کہ جس کے مطابق وہ وار اور ایڈمنسٹریشن کو نافذ العمل کر سکتا ہے. اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا تو وہ ہم اس کو اسٹیٹ ہی نہیں مانتے. آگے چلتے ہیں. ایڈمنسٹریشن آف جسٹس imply the maintenance of the peace and order within a political community by means of physical force of the state. اس میں جو فزیکل فورس جو ہے اس کا استعمال کیا جاتا ہے. فزیکل فورس کے ذریعے جو ہے ایک پولیٹیکل کمیونٹی کے اوپر امن کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے اسٹیٹ جو ہے ایک پولیٹیکل پاورز کو یوز کرتی ہے تاکہ جو غلط کام ہوئے ہیں ان غلط اور کرمنل لوگوں کو آفٹر دی فیئر ٹرائل ان کو ان کے کیے کی سزا دی جا سکے. اسی کام کے لیے ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کو رائج العمل کیا جاتا ہے. اس کے ساتھ ہی نیکسٹ سلیب پہ چلتے ہیں.
ڈیفینیشن آف ایڈمنسٹریشن آف جسٹس. ایڈمنسٹریشن کی جو ڈیفینیشنز ہیں: مینٹیننس آف رائٹ ود ان دی پولیٹیکل کمیونٹی بائی مینس آف دا فزیکل فورس آف اسٹیٹ. فزیکل فورس آف اسٹیٹ کی طرف سے جو رائٹس ہیں جو ان کو پولیٹیکل کمیونٹی کی طرف سے جو نافذ عمل کیے جاتے ہیں اس کو جو ہے ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کا نام دیا جاتا ہے. جیسے اسمبلیز کا کام لیجسلیشن کا کام کو کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے، قانون سازی کا کام کرنا ہوتا ہے، لیکن اگر قانون بنانے کے بعد اس کو عمل درآمد کرنے کے لیے ایک ایڈمنسٹریشن پاور کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے فوج، جیسے پولیس، جیسے رینجرز، اسی طرح باقی ادارے، ان بنائے گئے قوانین کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایسے پریکٹیکل لائف میں امپلیمنٹ کرنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس کو ایڈمنسٹریشنز کا یہاں پہ نام دیا جاتا ہے، فزیکل فورس آف اسٹیٹ کا نام دیا جاتا ہے. نیکسٹ ڈیفینیشن پڑھتے ہیں جی. اکارڈنگ ٹو لارڈ بریس there is no better test of excellence of a government than the efficiency of its judicial system. اگر ہم نے کسی گورنمنٹ کی ایکسیلنسی کو، اس کی کارکردگی کو جانچنا ہے اور ہمیں اس چیز کا اندازہ کرنا ہو کہ یہ جو سسٹم آف گورنمنٹ ہے یہ کتنا کارگر ہے، کتنا اچھے سے کام کر رہا ہے یا کتنا بہتر طریقے سے چل رہا ہے، تو ہمیں اس کی جوڈیشل سسٹم کو جانچنا چاہیے. یہ یہاں پر پیرامیٹر سمجھ لیں سیٹ کیا گیا ہے کہ جس کے مطابق ہمیں گورنمنٹ کو جانچنے کے لیے ایک جوڈیشل سسٹم کو بنایا گیا اور اس کو چیک اینڈ بیلنس کر کے یہ پتہ چل سکتا ہے کہ یہ سسٹم آف گورنمنٹ کس حد تک کارگر ہے. نیکسٹ ڈیفینیشن پہ چلتے ہیں جی. اوریجن اینڈ گروتھ آف ایڈمنسٹریشن آف جسٹس. اوریجن سے مراد ہوتا ہے اصل، اینڈ گروتھ مطلب بڑھوتری، ڈیولپمنٹ، ترقی، انکریمنٹ. فرسٹ اسٹیج، سیکنڈ اسٹیج، تھرڈ اسٹیج، ان کو 3 اسٹیجز میں ڈیوائڈ کیا گیا. فرسٹ اسٹیج، فرسٹ آف all the concept of private system of punishment and violate self-help. Second stage, when the rise of critical states, the private system start to be regulated by the state. The state provide rule like an eye to eye, eye from eye, and a tooth to tooth. Thus, the system of self-help was very much prevent. Prevent کا مطلب ہوتا ہے مروجہ، frequent. تھرڈ اسٹیج ہے جی. At that stage, the state enacts its own rules and laws and has a substitutes the concept of the private punishment by the administration of civil and criminal justice. اس کی اردو ریڈنگ لیتے ہیں. فرسٹ اسٹیج ہے جی گروتھ آف ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کی. فرسٹ آف آل، سب سے پہلے آل دی کنسیپٹ آف دا پرائیویٹ سسٹم آف پنشمنٹ، جو پنشمنٹ کے تمام جو پرائیویٹ سسٹم ہیں، اینڈ وائلیٹ سیلف ہیلپ، اور جو اس کو وائلیشن کرتے ہیں سیلف ہیلپ میں. سیکنڈ اسٹیج، وین دا رائز آف پولیٹیکل اسٹیٹس، جب پولیٹیکل اسٹیٹ ڈیولپ ہوئی، رائز ہوئی، دین دا پرائیویٹ سسٹم اسٹارٹ ٹو بی ریگولیٹ بائی دی اسٹیٹ. تو پرائیویٹ جو سسٹم تھا وہ اسٹارٹ ہو گیا، یہ چلنا شروع ہو گیا بائی دی اسٹیٹ، اسٹیٹ کی طرف سے، اسٹیٹ کی جانب سے. دا اسٹیٹ پرووائڈ رول لائک این آئی ٹو آئی. اسٹیٹ نے ایک پیرامیٹر، ایک لا سیٹ کر لیا جسے ہم این آئی ٹو آئی، آنکھ کے بدلے آنکھ، اینڈ آ ٹوتھ ٹو ٹوتھ، فرام ٹوتھ، اور دانت کے بدلے دانت. یہاں پر پرائیویٹ اسٹیٹ نے ایک پیرامیٹر سیٹ کر لیا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت. یہاں پر ایک بات بتاتا چلوں کہ پیور اسلامک ایجوکیشن کے مطابق بھی یہی پیرامیٹر سیٹ کیے گئے
خون کا بدلہ خون ہے، آنکھ کا بدلہ آنکھ ہے، ٹوتھ کا بدلہ ٹوتھ ہے. تو یہ بھی پیرامیٹرز وہاں سے اس کو کاپی کیا گیا تاکہ معاشرے میں بگاڑ پیدا نہ ہو اور جس کے ساتھ زیادتی ہوئی اس کی بھی سیٹسفیکشن ہو جائے کہ ہاں میرے ساتھ جو زیادتی کی گئی ہے اس کے بدلے میں اس کے ساتھ بھی یہی زیادتی ہوئی ہے. thus لہٰذا the system of self help was very much prevent. لہٰذا یہ سسٹم جو ہے سیلف ہیلپ واز ویری مچ پریونٹ. تو یہ بڑا جو سسٹم ہے یہ بڑا پریونٹ مطلب بہت فریکوینٹلی طور پر یہ چلتا رہا. تھرڈ اسٹیج ہے جی، ایٹ دیٹ اسٹیج، اس اسٹیج پہ دا اسٹیج انیکٹ اٹس اون رول اینڈ دا اسٹیج انیکٹ کرتا ہے، نافذ العمل کرتا ہے اٹس اون رول، اپنے اصولوں کو، اینڈ لاس قانونوں کو، اینڈ has substitute the concept of private punishment by the administration of civil and criminal justice and or has substitute the concept اور ایک substitute ایک نعم البدل جو concept ہے وہ دیتا ہے of private punishment کا by the administration of justice، administrations of justice کی طرف سے یا administrations of civil and criminal justice، administration of انتظامی سول اور کرمنل کے حوالے سے، سول اور کرمنل انصاف کے حوالے سے پرائیویٹ سزا کا جو نظریہ ہے وہ ایک سبسٹیٹیوٹ ہمیں پرووائڈ کرتا ہے ایک رول کے لیے جو کہ اسٹیٹ نے اس کو نافذ العمل کیا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہی نیکسٹ سلائڈ پہ چلتے ہیں. نیسیسٹی آف ایڈمنسٹریشن آف جسٹس، ایڈمنسٹریشن کے لیے نیسیسٹی کیا ہے، کیا اس کی ریکوائرمنٹ ہے، کیا ضروریات ہے. ایڈمنسٹریشن آف جسٹس از موسٹ امپورٹنٹ فار دی فالوئنگ ریزنس. ایڈمنسٹریشن آف جسٹس جو ہے وہ کیوں ضروری ہے، اس کی ریزنس جو ہے وہ نیچے درج کی گئی ہیں. نیسیسری فار یونیفارمیلٹی، نیسیسری فار پروٹیکشن آف رائٹ، نیسیسری فار پیس اینڈ stability, necessary for integration of society. integration سے مراد ہوتا ہے combination, relation between the persons, relation between the other societies. Integrations mean combination. Necessary to check injustice, necessary to educate people, to promote welfare, to promote equality. اردو ریڈنگ لیتے ہیں. ایڈمنسٹریشن آف جسٹس جو ہے جو از امپورٹنٹ فار دی فالوئنگ ریزن. ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ اہم ہے ان وجوہات کی وجہ سے. نیسیسری فار یونیفارمیلٹی، یونیفارمیلٹی ضرورت ہے فار یونیفارمیلٹی کیونکہ سب کے جو حقوق ہیں وہ برابر ہیں، چاہے وہ کوئی بادشاہ کی سیٹ پر ہے یا کوئی ایک عام جنرل پبلک میں سے پرسن ہے. ان میں یونیفارمیلٹی ہونی چاہیے، ان میں مساوات ہونی چاہیے، ایکویلٹی ہونی چاہیے. اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے یونیفارمیلٹی کے لیے، اس کی ضرورت ہوتی ہے ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کے لیے. نیسیسری فار پروٹیکشن آف رائٹ، پروٹیکشن آف رائٹ سے مراد ہر ایک آدمی کے حقوق کا تحفظ ہونا چاہیے. ان کے ہر بندے کے حقوق کا تحفظ ضروری ہوتا ہے ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کے لیے. نیسیسری فار پیس اینڈ اسٹیبلٹی، امن اور اسٹیبلٹی ایک لیول کے اوپر ہر بندے کو اپنے معاملات کے اوپر ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کے ساتھ پورا فلفل کرنے کے لیے. پیس، امن اور اسٹیبل معاشرہ، ایک اسٹیبل مہذب انداز میں ایک حد تک ایک چیک اینڈ بیلنس کی صورت حال پہ نیسیسری فار انٹیگریشن آف سوسائٹی، نیسیسری ٹو چیک انجسٹس. نیسیسری ٹو چیک انجسٹس کا مطلب ہوتا ہے انجسٹس، جسٹس انصاف، انجسٹس نا انصافی، غیر انصافی،
جو ناانصافی معاشرے میں موجود ہوتی ہے ان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ معاشرے کے اوپر اس کے اوپر ایک چیک اینڈ بیلنس کی صورت حال بنائی جائے. یہ اس کی ضرورت ہوتی ہے. نیسیسٹی ٹو ایجوکیٹ پیپل. نیسیسٹی ٹو ایجوکیٹ پیپل کا مطلب ہے کہ جو لوگ ہیں اس کے بارے میں اس کی رائے ہونی چاہیے, تو لوگوں کے اندر اس چیز کی اویئرنیس ہونی چاہیے کہ لوگ اس کے بارے میں ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کے بارے میں رائے رکھے کہ ایڈمنسٹریشن اور جسٹس کیا ہے, یہ سوسائٹی میں کیوں ضروری ہے, اس کے ہونے سے کیا فائدہ ہوتا ہے, اور اس کے نہ ہونے سے کیا اس کے نقصانات ہیں, ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہے. لوگوں کو اس چیز کا کمپیئر کرنا پڑے گا کہ ایڈمنسٹریشنس کے ساتھ ہمارے کیا کیا معاملات بہتر ہو سکتے ہیں اور بغیر ایڈمنسٹریشنس کے ہمارے معاملات کس طرح سے خراب ہو سکتے ہیں. اس کے بغیر معاشرہ ایک مہذب انداز سے آگے نہیں بڑھ سکتا. اس لیے ایڈمنسٹریشن اور جسٹس کے لیے نیسیسری ٹو ایجوکیٹ پیپل کہ لوگوں کو اس میں اویئرنیس اور ایجوکیشن ہونی چاہیے. جو پروموٹ ویلفیئر سے مراد سوسائٹی ویلفیئر ہے کہ معاشرے کے اندر جو ایک بگاڑ موجود ہے اس کو پروموٹ کرنا چاہیے. ایک ویلفیئر جو موجود ہے اس بگاڑ کو پروموٹ کرنے کی بجائے اس کی ویلفیئر جو ہے وہ پروموٹ کرنا چاہیے. ٹو پروموٹ ایکویلٹی, ایک برابری کی, مساوات کو. ایکویلٹی ایکول لیول کے اوپر سب کے رائٹس اینڈ ڈیوٹیز کو ایک ہی نظر سے دیکھا جانا چاہیے. اس کے ساتھ نیکسٹ لیب پہ چلتے ہیں. ایڈوانٹیج آف ایڈمنسٹریشن آف جسٹس, کیا اس کے فوائد حاصل ہیں ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کے. کوہیسو فیکٹرز آف سوسائٹی, مربوط فیکٹرز ہیں سوسائٹیز کے, اس کے بارے میں اس کی کیا ایڈوانٹیجز ہیں. پرووائڈ اسٹیبلٹی, پرووائڈ سرٹینٹی, پرووائڈ یونیفارمیلٹی, امپارشیلٹی. امپارشیلٹی سے مراد غیر جانبداری. ایکول ٹریٹمنٹ ٹو آل پرسنس آف دی سوسائٹی, یا ایک فیئر جسٹس. ریپرزینٹ کولیکٹیو وزڈم, سیکیورٹی, پرووائڈ جسٹس. پرووائڈ اسٹیبلٹی سے مراد ان کی اسٹیبلٹی. معاشرے میں ہر بندے کو ایک نظر سے دیکھا جانا چاہیے, معاشرے میں ایک توازن برقرار ہونا چاہیے. یہ ایڈمنسٹریشن آف جسٹس اسی توازن کو معاشرے میں پیدا کرتا ہے کہ ہر بندے کے حقوق اس تک پہنچے اور کسی کے حقوق غصب نہ ہوں. پرووائڈ سرٹینٹی, سرٹینٹی سے مراد یقین دہانی. ہر بندے کو یقین ہونا چاہیے کہ اگر اس کے ساتھ کوئی کچھ غلط ہوتا ہے تو کورٹ اس کے حقوق کا تحفظ کرتے ہوئے اس کو حق حاصل ہے کہ وہ قانون کا دروازہ کھٹکھٹائے, عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے اور اس کو وہاں سے انصاف ملے گا ایز پر لا. یہ ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کا ایڈوانٹیج ہے. پرووائڈ یونیفارمیلٹی, یونیفارمیلٹی سے مراد ون فارم. یہ ایڈمنسٹریشن آف جسٹس ہے یہ سب کو ایک نظر سے دیکھتی ہے, ایک یونیفارم صورتحال میں رکھتی ہے. امپارشیلٹی, غیر جانبداری, کہ ہر بندے کو غیر جانبدار اور ایک فیئرنیس انداز میں ایکولی ٹریٹ کیا جاتا ہے. سوسائٹیز کے تمام پرسنس کو ایک لیول کے اوپر, تمام پرسنس کو ایک ساتھ ایک لیول کے اوپر دیکھا جاتا ہے. ریپرزینٹ کولیکٹیو وزڈم, کولیکٹیو وزڈم سے مراد ان کی سب کی اکٹھی وزڈم آزادی. ان سب کا ایک نظر سے ان کو ریپرزینٹ کیا جاتا ہے ایک اکٹھی آزادی کے ساتھ. سیکیورٹی, حفاظت, ان کی ہر معاملے میں ایڈمنسٹریشن آف جسٹس اس کا سیکیور ہے. ہر آدمی کے معاملے میں ان کے حقوق کا تحفظ کرنے کے لیے. پرووائڈ جسٹس, انصاف کی فراہمی. ایڈمنسٹریشن آف جسٹس بنیادی طور پر انصاف کی فراہمی کو یقینی بناتا ہے جس سے ہر بندے کو انصاف مہیا ہوتا ہے.
اس کے ساتھ نیکسٹ لیول پہ چلتے ہیں ڈس ایڈوانٹیجز آف ایڈمنسٹریشن آف جسٹس. اس کے ڈس ایڈوانٹیجز ہیں ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کے rigidity, complexity, formalities, justice according to law. اس کے نقصانات میں ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کے ریجیڈیٹی سے مراد یہ ایک سخت سسٹم ہے, اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی فلیکسیبلٹی موجود نہیں ہے, یہ ایک کمپلیٹنس ہے. ایڈمنسٹریشن آف جسٹس یہ جو کمانڈ اینڈ آرڈر ایک ساورن باڈی کی طرف سے جو بھی آرڈر بنا دیا جاتا ہے اس کو فلفل کیا جاتا ہے, اس میں کسی طرح کی کوئی امینڈمنٹ یا اس میں کوئی فلیکسیبلٹی کوئی رائے موجود نہیں. کمپلیکسٹی سے مراد یہ بہت ہی پیچیدہ عمل ہے, اس میں عام آدمی کو اس کو سمجھنے میں بہت ٹائم لگتا ہے, اس کو سمجھنا ناممکن ہوتا ہے. ایڈمنسٹریشن آف جسٹس آسانی سے سمجھایا نہیں جا سکتا. فارمیلٹیز اس کا بہت سی رسمیات رولز اور کلچر کسٹم شامل ہیں جو کہ ڈگری پیسج آف ٹائم اس میں شامل ہوتے ہیں. جسٹس اکارڈنگ ٹو لا, انہیں ہی ہر ایک کورٹ ڈیوٹی باؤنڈ ہے کہ وہ فیصلہ قانون کے مطابق کرے. کوئی بھی فیصلہ اگر قانون کے مطابق نہیں کیا جائے تو وہ نل اینڈ وائڈ قرار ہوتا ہے, اس کی کوئی کسی قسم کی قانونی شکل نہیں ہوتی. اس کے ساتھ ہی آج کا لیکچر اینڈ ہوتا ہے. لیکچر فار ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کے اوپر بیس کرتے ہیں. پیپر پوائنٹ آف ویو میں یہ کوشچن پوچھ کیا جاتا ہے. پیپر میں یہ کوشچن لازمی اٹیمپٹ کرے کیونکہ یہ شارٹ ٹرم میں اس سے آپ اچھے مارکس گین کر سکتے ہیں. ٹاپک اتنا مشکل بھی نہیں ہے, تھوڑا سا ٹیکنیکلی طور پر سمجھنے کی ضرورت. اس کے ساتھ ہی آپ اپنا لیکچر اپنے کام پہ ضرور ہوتا ہے. اپنا خیال رکھیں, 5 ٹائم نماز باجماعت ادا کریں, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کی حالت پر رحم فرمائے. آمین.